إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صدر محفل فضیلۃ الشیخ حافظ عبید الرحمن طیبی حفظہ اللہ، امیر صوبہ جمعیت اہل حدیث مشرقی، فضیلۃ الشیخ شہاب الدین المدنی حفظہ اللہ وتولہ ورعاہ، ناظم اعلیٰ صوبہ جمعیت اہل حدیث مشرقی یوپی، ہماری ضلع جمعیت کے ناظم جناب محمد ندیم صدیقی صاحب اور جناب حافظ اکرام الدین صاحب اور تمام حضرات گرامی، ابھی آپ بہت ہی عمدہ آپ نے خطاب سنا فضیلۃ الشیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ حج اور عمرے کا طریقہ بتایا بلکہ انتہائی عمدہ اور آسان فہم گفتگو کے درمیان میں بہت سارے بدعات اور خرافات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے چلے گئے اور اس کو واضح کیا۔ تقریباً اسی میں سے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم پیش کیے دے رہے ہیں کہ بسا اوقات حج اور عمرے میں بہت ساری بدعات ہو جاتی ہیں اور جن سے پھر وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور شاہراہ، کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو وہ قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہذا ہمیں اس بات میں بہت چوکنا رہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل فرمائی اور ان کو احکامات دیے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی جو ہم تم پر اتار رہے ہیں تم اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور ہم لوگوں سے بتا دیا گیا کہ بہت اچھی طرح سے جان لو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تمہیں بتاتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے ہیں بلکہ وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اس کو وہ تم تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، برباد مت کرو۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اس سے پہلے بھی جب دین نازل فرمایا تھا، تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی، تو بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر اپنی باتیں داخل کر لی تھی، اور جب اپنی باتیں داخل کر لی تھی تو ان کے ساری ان چیزوں کو بالکل باطل قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ اب جو یہ دین ہے یہ دین اسلام ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین ہے۔ کسی انسان کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ اس کے اندر اپنی رسم و رواج داخل کر سکے، بدعات اور خرافات داخل کر سکے، اپنی طرف سے بنا کے دین کے حصے کو داخل کر سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی طور پر ایک حکم دے دیا ہے تمام کے تمام مومنین کو جو صاحبان ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر، ہماری اس بتائی ہوئی باتوں کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کی جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ شے پھینک دینے کے لائق، وہ شے پھینک دی جائے۔ لہذا حج جیسی عظیم عبادت، عمرہ جیسی عظیم عبادت، جس کے لیے ہمارے شیخ نے بھی فرمایا کہ جس کے ساتھ بڑے جذبات جڑے ہوتے ہیں، والہانہ آدمی جاتا ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کی خوش نصیبی ہے جس کو اللہ نے حج کا موقع عطا فرمایا، عمرے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی زندگیوں میں بار بار یہ موقع لائے، بہت خوش نصیبی کی بات، لیکن اس کو اسلام کے حکم کو نہ جانتے، اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ایجاد کر کے اس کو خراب کر دینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات قائم کیا ہے بخاری شریف میں واقع ہے، القول قبل العلم قبل القول والعمل،
العلم قبل القول والعمل. آپ کچھ بولنے چلے یا عمل کرنے چلے تو پہلے اس کا علم حاصل کر لیں، پہلے وہ علم حاصل کر لیں تب اس پر عمل کریں آپ. لہذا آپ یہ دیکھیں کہ آج بہت ساری ایسی بدعات ہیں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں. تو ہم ایک لائن سے تھوڑا سا مختصراً بیان کرتے ہیں. سفر حج اور احرام کی بدعتیں. سفر حج اور احرام کی بہت ساری بدعتوں میں ایک بڑی بدعت اپنی زبان سے جو ہم اردو زبان بولتے ہیں اس کے اندر نیت کرنا پایا جاتا ہے. باقاعدہ لوگوں کے دل کو تسلی نہیں ہوتی، تشفی نہیں ہوتی، اور آپ کو باقاعدہ لوگ ان کو سکھاتے بھی ہیں کہ میں نیت کر رہا ہوں حج کرنے کی، میں نیت کر رہا ہوں عمرہ کرنے کی، اللہ رب العزت کے گھر کی طرف جانے کی. تو اس طرح کے جو الفاظ ہم لوگوں نے خود بنا لیے ہیں، اپنی طرف سے ایجاد کر لیے ہیں، یہ ٹھیک نہیں. اس کا احرام باندھنے کا طریقہ اور اس کے بعد کیا پڑھا جائے اور میقات سے پہلے کیسے لبیک پڑھا جائے وہ سب ہمارے شیخ نے آپ کو بتا دیا. اسی طرح جب بسوں میں سواریاں لوگ کرتے ہیں تو عورتوں اور مردوں کا ازدحام ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی ہیں اور پردے کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر وہ سب معاف ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا یہ چیز بہت ہی غلط ہے. اسی طرح کچھ لوگ زیادہ راہ لیے بغیر سفر کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے توکل کیا ہے. بعض صوفیوں کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی لے کر نہیں چلتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو بس اللہ کے مہمان ہیں، کوئی ملا کسی نے کھلا دیا پلا دیا، اس طریقے سے چلنا. واضح رہے کہ یہ چیز اسلام کے احکامات کے منافی ہے. اسی طرح کوئی عورت کسی اجنبی کو یا نامحرم کو اپنا بھائی بنا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہمارا آج سے بھائی ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ حج کے لیے نکل پڑتی. یا جسے گروپ میں لوگ سفر کر رہے ہیں ان گروپ کے اندر کسی نامحرم کو اپنا بھائی بنا لیا اور پھر اس سے وہی برتاؤ کیا جاتا ہے جو ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ کرتی، کوئی پردہ نہیں کچھ نہیں. تو اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے لیے محرم والا برتاؤ کرے. واضح رہے کہ یہ بنا لینا یہ سب اسلام کے اندر نہیں ہے. اللہ نے احکامات دیے ہیں کہ یہ محرم ہے یا نامحرم ہے، ان کی پوری تفصیل موجود ہے. لہذا یہ اپنی طرف سے کسی کو بھائی بنا لینا، کسی کو بہن بنا لینا، یہ اسلام کے اندر نہیں. اسی طرح بعض لوگ تنے تنہا سفر کرتے ہیں تاکہ اللہ کا انس حاصل ہو جائے، تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. مصنوع تلبیہ جیسے بیان کیا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ اس مصنوع تلبیہ کے بجائے اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ یا درود شریف اس کا ورد کرتے رہتے ہیں. اب جو طریقہ ہے، جو مصنوع طریقہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ تلبیہ پڑھیں اور تلبیہ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ آپ وہاں پر پہنچ جائیں. لیکن لوگ اس تلبیہ کو چھوڑ کر یا اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں 2-4 بار، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور درود شریف پڑھنا، ذکر کرنا، اذکار کرنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں. آپ تلبیہ پڑھنا یہ سنت ہے. حج کے دوران کچھ لوگ بالکل خاموش رہتے ہیں اور کسی سے بات چیت نہیں کرتے، چپ کر روزہ رکھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی نیکی کا کام ہے. یہ بھی بدعات میں سے ہے. یا اسی طریقے سے جیسے ہمارے شیخ نے بھی بیان کیا، یہیں سے احرام باندھ لیا اور یہیں سے وہ تلبیہ پڑھ لیا اور اپنے آپ کو محرم ہو گئے یہیں سے، یہ چیز غلط ہے. آپ احرام پہن لیں کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ تلبیہ پڑھیں تو میقات سے پہلے. اسی طرح طواف کی جو بدعت ہے، مسجد حرام میں داخل ہو کر بہت سارے لوگ مسجد حرام میں پہنچے، اب پہلا کام کرتے ہیں کہ وہ تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، پھر جا کر طواف قدوم کریں گے. واضح رہے کہ نہیں، اب آپ کو تحیۃ المسجد نہیں پڑھنا ہے. جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں تو طواف قدوم وہی آپ کی تحیۃ المسجد کی جگہ ہے، لہذا آپ تحیۃ المسجد جا کر نہیں پڑھیں گے بلکہ طواف قدوم کریں گے. اسی طرح جب لوگ حجر اسود کا استلام کرتے ہیں تو ایک دعا آج کل کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ملتی ہے، جو پمفلیٹ بعض شائع کیے جا رہے ہیں ان کے اندر یہ دعا ملتی ہے جو کہ بے سند ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے.
وہ یہ کہ حجر اسود کے استلام کے وقت اللہم ایمان بک و تصدیق اپنی کتابی وغیرہ کے الفاظ کہتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے۔ اسی طرح حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے بھیڑ لگانا، دھکا مکی کرنا، ایک دوسرے کو ڈھکیل دینا، کوہنیوں سے مار دینا، یہ سب طریقہ غلط ہے۔ اور اسی طرح بسا اوقات امام سے پہلے سلام پھیر دیتے ہیں، امام سے پہلے کہ امام ابھی سلام پھیرے گا تب لوگ اٹھیں گے، انہوں نے پہلے ہی سلام پھیر دیا اور کھٹ سے چیر چار کے وہاں پر پہنچنا شروع کر دیا، یہ بھی سب غلط ہے۔ طواف کے دوران اس طرح ہاتھ باندھے رکھنا جس طرح نماز میں لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح طواف کے آخری 4 چکروں میں یہ دعا لوگوں کو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جب آخر کے 4 چکر رہ جائے تو آپ یہ دعا پڑھیے، یہ دعا صحیح نہیں ہے، کسی سند صحیح سے ثابت نہیں ہے، لوگوں کی گڑھی ہوئی ہے، من گھڑت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وہ دعا یہ پڑھتے ہیں رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ یا اسی طرح ہر چکر کی دعائیں، 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکروں کی الگ الگ دعائیں باقاعدہ پمفلٹ میں لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ پہلے چکر میں یہ پڑھا جائے گا، دوسرے میں یہ پڑھا جائے گا، تیسرے میں یہ پڑھا جائے گا، چوتھے میں یہ پڑھا جائے گا۔ یہ سب من گھڑت طریقے ہیں، اپنی طرف سے لوگوں نے ان دعاؤں کو ایجاد کر رکھا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، یہ سب بے اصل ہے۔ یا اسی طرح خانے کا باب کعبہ کے سامنے، کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر ان البیت بیتک والحرم حرمک والامن امنک پڑھنا، یہ بھی درست نہیں۔ یا اسی طرح مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے ھذا مقام الاعوذ بک من النار کہنا، یہ بھی سب بدعات میں داخل ہے۔ یا کعبے کے جو پرنالہ ہے جس میں سے پانی گرتا ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنا اللہم اظلنی فی ظلک یوم لا ظل الا ظلک، اس طرح کے دعائیں پڑھنا یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح طواف کے لیے باقاعدہ الگ سے غسل کرنا، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ یا اسی طرح میزاب رحمت، جیسے بارش ہو جاتی ہے تو اس کے پرنالے سے جو پانی گرتا ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کر تبرک حاصل کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس سے گناہ معاف ہوں گے، یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح بارش کے دوران قصداً طواف کرنا، جب بارش ہو رہی ہو تو جانا خاص کر کے اس میں طواف کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس سے ہمارے سارے گناہ دھل جائیں گے، یہ بھی عقیدہ درست ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم کو بوسہ دینا، اس کو استلام کرنا، یہ بھی درست نہیں۔ جو مقام ابراہیم ہے اس کو جا کر لوگ بوسہ دیتے ہیں، جیسے حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے ویسے مقام ابراہیم کو جا کر بوسہ دینا، اس کا استلام کرنا، اگر بوسہ نہیں دے پا رہے ہیں تو استلام کر رہے ہیں، یہ سب بدعات میں داخل ہے۔ مسجد حرام میں نمازیوں کے آگے سے گزرنے کو جائز سمجھنا اور یہ کہنا کہ یہاں پر سب جائز ہے، اگر ہم سجدے کے آگے سے بھی نکل جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بھیڑ بھاڑ ہے کثرت سے کوئی حرج نہیں۔ واضح رہے کہ جہاں پر آدمی سجدہ کرتا ہے، موضع سجدہ جہاں پر آدمی سجدہ کرتا ہے اس کے درمیان سے نکلنا، اس کے بیچ سے نکلنا قطعاً جائز نہیں ہے، کسی مقام پر جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سجدہ میں سے نکل رہا ہو تو نمازی کو چاہیے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اس سجدے کی آگے سے جگہ سے نکلنے کو جائز قرار دیا۔ اسی طرح طواف کے دوران قراءت قرآن کا باقاعدہ اہتمام کرنا، سورہ رحمان یا بعض سورتوں کو مخصوص کر کے وہاں پر پڑھنا۔ اسی طرح کعبے کی دیوار اور مقام ابراہیم کو چھونا اس طور پر کہ اپنا کپڑا، ٹوپی، رومال بسا اوقات لوگ لے کر جاتے ہیں، اس کو خانہ کعبہ کے پردے سے ایسے ایسے رگڑتے ہیں اس کو، یہ سب بدعات میں داخل ہے۔ یا اسی طرح طواف وداع کے بعد مسجد حرام سے الٹے پاؤں نکلنا کہ اس کی طرف پشت نہ ہونے پائے، یہ بھی صحیح نہیں۔ اسی طرح مقام ابراہیم پر کپڑا ڈالتے ہیں تاکہ اس سے تبرک حاصل کریں، یہ بھی صحیح نہیں۔ اسی طرح زمزم کے متعلق بدعات میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زمزم کے پانی سے غسل کر لیا جائے تو تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر کسی نے زمزم کا پانی پی لیا ہے تو جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی، یہ بھی غلط ہے۔ بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ زمزم کا پانی پیتے ہوئے کئی بار سانسیں لے اور ہر بار خانہ کعبہ کی طرف دیکھے اور دعائیں کرے اور ہر بار بیت اللہ کی طرف نظر کرے، یہ سب طریقہ من گھڑت ہے۔ ہاں زمزم کے بارے میں آتا ہے ماؤ زمزم لما شرب لہ، اگر زمزم پی کر دعا کی جاتی تو اللہ۔ سعی کی بدعت، حج یا عمرے میں بار بار سعی کرنا۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا اور صفا مروہ کے درمیان چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں لکھے گا، یہ سب من گھڑت بات ہے۔ اسی طرح نماز کی اقامت ہو گئی ہے
نماز کھڑی ہونے جا رہی ہے، جماعت ہونے جا رہی ہے، اور آدمی اس کو چھوڑ کر سہی کرتا رہے یہاں تک کہ نماز اس کی چھوٹ جائے، یہ بھی درست نہیں۔ اسی طرح سہی کے دوران خاص کر کے دعائیں بیان کی گئی، جیسے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، اس طرح کی دعا پڑھنا ہے جائز نہیں، یہ جو مسنون دعا ہے وہ شیخ نے بتا دی۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم اجعل حجا مبرورا او عمرۃ مبرورۃ وذنبا مغفورا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو دعا ہے یہ منگڑم دعا ہے، حدیث سے ثابت نہیں۔ اسی طرح سعی کے بجائے شیخ نے تو باقاعدہ نقشہ بنا کر بتا دیا کہ 7 چکر کے بجائے لوگ عام طور سے 14 چکر لگاتے ہیں۔ یہاں صفا سے مروہ اور پھر مروہ سے صفا آ کر سمجھتے ہیں کہ ہمارا 1 چکر مکمل ہوا، یہ غلط ہے۔ جب آپ صفا سے مروہ پہنچے تو 1 چکر ہو گیا، اب مروہ سے صفا آئیں گے یہ دوسرا چکر ہو گیا، پھر یہاں سے وہاں جائیں گے یہ تیسرا چکر ہو گیا، پھر وہاں سے یہاں آئیں گے یہ 14 چکر ہو گیا۔ تو اس طرح سے کریں۔ اسی طرح سعی سے فارغ ہو کر 2 رکعتیں پڑھنا اور منا پہنچ کر یہ دعا پڑھنا اللہم ھذہ منا فمن علی بما مننت بہ علی اولیائک، یہ سب طریقہ درست نہیں ہے، سب بدعات میں داخل۔ اسی طرح عرفہ کی بدعتوں میں ایک چیز ہے، عرفہ میں جو پہاڑ ہے جبل عرفہ جسے کہا جاتا ہے، بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک اس پہاڑ پر ہم چڑھ نہ لیں، اس عرفہ کے اس مقام پر وہاں پر پہنچ نہ جائیں جبل عرفہ پر، تب تک ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بھی بات غلط ہے اور اس کے لیے بڑی دھکا مکی کرتے ہیں، دیگا مشتی کرتے ہیں اور بہت مشقت اٹھاتے ہیں، یہ درست۔ اسی طرح یوم عرفہ کے لیے غسل کرنا علیحدہ، وقوف عرفات میں قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر 3 بار تلبیہ پکارنا اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر کہنا، یہ سب بدعات میں داخل۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ جو شخص مرد یا عورت عرفات کی رات یہ دعا پڑھے گا 1000 مرتبہ تو اس کی ہر دعا قبول ہوگی، یہ سب بدعات میں شامل ہے۔ یہ دعا آج کل آپ کو لکھی ہوئی ملے گی اور کہا جاتا ہے کہ اس کو 1000 بار پڑھ لیجئے، پھر جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ یہ ملتا ہے سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض موضعہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، اس کو بار بار 1000 مرتبہ کا ورد کرایا جاتا ہے اور پھر باقاعدہ اس کے بعد دعائیں کرائی جاتی ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ حلقے قائم ہوتے ہیں اور باقاعدہ لوگ اس کو سکھاتے ہیں۔ یہ سب بدعات میں داخل ہے اور اہل بدعات کے یہ شعار ہے۔ وقوف کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی عرفات کی طرف چل دینا، اسی طرح عرفات سے مزدلفہ کی طرف نکلتے ہوئے دوڑنا بھاگنا، یا عرفات میں جبل رحمت پر چڑھ جانا اور جبل رحمت پر موجودہ جو قبہ ہے اس پر نماز پڑھنا، طواف کرنا، چومنا اور اس کو لوگ قبلہ آدم کہتے ہیں، یہ سب بدعات میں داخل ہے۔ عرفات میں بالکل خاموش رہنا اور کوئی دعا ہی نہ کرنا، عرفات میں خطیب کا خطبہ ختم ہونے سے پہلے ہی ظہر اور عصر کی اذان کہنے لگنا، خطبے سے پہلے ہی نماز ظہر و عصر پڑھ لینا، اسی طرح عرفہ کے روز نماز ظہر و عصر کے درمیان سنتیں و نوافل پڑھنا، یہ اعتقاد رکھنا کہ جمعے کے دن کا وقوف عرفہ 72 حج کے برابر ہوتا ہے، حدود عرفات کے باہر آ کر وقوف کرنا، یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح مزدلفہ کی جو بدعات ہیں، عرفات سے مزدلفہ جاتے وقت جلدی کرنا، بھگدڑ مچانا، دیگا مشتی کرنا اور مزدلفہ پہنچ کر یہ دعا کرنا اللہم ان ھذہ مزدلفہ جمعت فیہ السنہ مختلفۃ نسألک حوائج، یہ سب پڑھنا جائے۔ مزدلفہ میں اترنے کے بعد مغرب کی تیاری کرنے کے بجائے کنکریاں جمع کرنا شروع کر دینا، دونوں نمازوں کے درمیان مغرب کی سنتیں پڑھنا یا عشاء کے بعد عشاء کی سنتوں اور وطروں کے ساتھ مغرب کی بھی سنتیں پڑھنا۔ اسی طریقے سے مشعر حرام کے پاس پہنچ کر یہ دعا کرنا اللہم بحق المشعر الحرام والبیت الحرام والشہر الحرام والرکن والمقام ابلغ روح محمد منا التحیۃ ابلغ روح محمد منا التحیۃ والسلام وادخلنا دار السلام یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ جو دعائیں ہیں یہ سب ثابت نہیں۔ تمتع والے کا قربانی کے دن سے پہلے ہی مکے میں قربانی کر دینا، احرام کھولنے کے موقع کی بدعت ہے، سر مڈانے کی ابتدا بائیں طرف سے کرنا اور اس کو مسنون سمجھنا، سر مڈاتے وقت یہ دعا پڑھنا الحمدللہ علی ما ہدانا وانعم اللہم ھذہ ناصیتی بیدک فتقبل منی، یہ سب دعائیں ثابت نہیں ہیں۔ اسی طرح سر مڈاتے وقت قبلہ رخ ہونا اور اس کو باعث ثواب سمجھنا،
اسی طرح رمی جمرات کی جو بدعتیں ہیں، رمی جمار کے لیے باقاعدہ غسل کرنا اور جمرات کے پاس بنی ہوئی مساجد کا طواف کرنا، اور یہ اعتقاد رکھنا کہ یوم النحر کو ماری جانے والی 7 کنکریاں مزدلفہ سے لینا اور باقی جمرات کے لیے وادی محصر سے لینا یہ سنت ہے، یہ سب غلط بات ہے۔ کنکریاں مارنے سے پہلے ان کو دھونا، جیسا کہ شیخ نے بیان کیا، اس کو دھلنا باقاعدہ۔ کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر کے بجائے کوئی اور تسبیح یا کوئی اور ذکر کرنا، جمرات کو جوتا یا چپل وغیرہ کھینچ کر مارنا، کنکریاں مارتے وقت جمرے اور درمیان فاصلہ کی حد بندی کر لینا کہ 5 ہاتھ یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، یوم النحر کو مینا میں عید پڑھنے کو مستحب جاننا، کسی بھی طواف کے بعد مسجد الحرام سے الٹے پاؤں باہر نکلنا، یہ سب بدعات ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم حج یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کا طریقہ سیکھ لیں۔ ہمارے ایک شیخ محترم نے ایک وہ کتاب لکھی ہے حج اور عمرے کا طریقہ، اردو میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو ہے بروشر ہے آپ کے ساتھ میں، تو وہ آپ کو بھی دیا جائے گا، آپ حضرات اسے لے کر جائیں، اس کا مطالعہ کریں اور حج اور عمرہ اس طریقے پر کریں جس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور بتایا ہے۔ انہی باتوں پر اپنی باتوں کو میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔